بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع کے اوپر، اور وہ موضوع جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان دنوں کافی زیادہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ موضوع، میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو اردو میں بتاؤں تاکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ جائیں۔ اچھا، ٹیٹنس کے حوالے سے، حفاظتی جو ٹیکے ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں ٹیٹنس ہیں جو حفاظتی ٹیکے ہیں۔ آج ابھی مجھے بھی ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو لوگ آتے ہیں گھروں میں انجیکشن لگاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ حفاظتی ٹیکے کیا ہے؟ تو یہ ٹیٹنس، تو ہماری اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں تشنج، اور میڈیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹیٹنس۔ تو یہ ٹیٹنس کون سی بیماری ہے، یہ کیسی پھیلتی ہے، یہ ایک مرتبہ پھیل جائیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا علاج ہے نہیں ہے، اور اس کو ہم احتیاطی تدابیر سے کیسے، اس کے کیا پریونٹیو میئرز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو ٹیٹنس بیسکلی ایک ٹاکسن میڈیٹڈ ڈیزیز ہیں۔ ٹاکسن کہتے ہیں زہر کو، اور اس کا جو یہ کاز کرنے والا جو ایجنٹ ہوتا ہے، یہ کہ زہر پھیلاتا کون ہے جسم میں، تو یہ خاص قسم کا بیکٹیریا ہے، خاص قسم کا جراثیم ہے جس کا نام ہے کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی۔ اور یہ بیکٹیریا یہ ہوتا کہاں پہ ہے، تو یہ اصل میں اور انسان کے جسم میں کیسے جاتا ہے، انسان پہ جسم میں انٹر ہو کر یہ اس کے علامات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ جراثیم جو ہے، یہ بیکٹیریا یہ سوائل میں ہوتا ہے، یا ہمارے زمین میں مٹی میں ہوتا ہے، مطلب مٹی میں ہوتا ہے۔ اس کے جو سپورس کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں سپور فارم میں، یہ مٹی میں ہوتا ہے، اور یہ اس کا موڈ آف جو ٹرانسفر ہے، اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں نہیں، یہ جسم میں کیسے جاتا ہے، یہ اصل میں کنٹمنیشن آف سکن وونڈ وتھ سوائل۔ اگر آپ کے پاؤں میں زخم ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں میں زخم ہے، اور اگر آپ وہ مٹی میں وہ ہو گئے ہیں، ان کے اوپر مٹی لگ گئی ہے، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ مٹی میں جو ہے نا یہ جراثیم ہوا اور آپ کے جسم میں چلا گیا، تو یہ پھر زہر پھیلاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا انکیوبیشن پیریڈ پہ ہم بات کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس ٹائم آپ کو کوئی زخم ہو آپ کے جسم میں، مثال کے طور پر کوئی کیل سیل پاؤں میں جاتے ہیں جو نارمل ہے، تو یہ اس سے بھی ہوتا ہے، خاص کر کھیتوں میں۔ تو یہ جو ہی اس کیل سے جو ہے، اس کیل کے اوپر جو جراثیم ہے وہ آپ کے جسم میں جب جاتے ہیں، تو اسی ٹائم سے لے کر اپ ٹو منتھس، فیو آورز اپ ٹو منتھس، گھنٹوں سے لے کر کئی منتھس تک، مطلب جو ہے نا اس کے انکیوبیشن پیریڈ، مطلب یہ کہ جب آپ کے جسم میں جراثیم داخل ہوا تو یہ اپنا اندر جا کر مشینری آپ کا مثال کو ہیک کرتا ہے، اور آپ کے اوپر پھر وہ اس طرح کی جو سائن سمٹمز آنے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ سمٹم تک، پہلی نشانی تک، مطلب آپ کو کوئی فٹس وغیرہ ہو، جس طرح وہ اس کو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ۔ تو 25% جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ انکیوبیشن پیریڈ کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ منتھس تک ہوتا ہے، مہینوں تک۔ ابھی ایک بندے کو پاؤں میں مثال کوئی زخم پڑ گیا، کوئی کیل چیل اندر چلے گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس طرح بھی ہے، اس کو فریکچر ہو گیا، تو وہ اس کو یاد نہیں رہتا، اس لیے وجہ سے کہتے ہیں نا کہ لانگ فار گٹن انجری کین کاز ٹیٹنس۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اصل میں جب یہ ہو جائے ایک مرتبہ، تو اس کی کلینکل پریزنٹیشن کیا ہے، مطلب یہ کہ اس کی نشانی کیا ہے، سائن سمپٹمس کیا ہے، پیشنٹ جب آتا ہے تو آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے، کون سے سائن اور سمپٹمس لے کر آتا ہے۔ تو کلینکل پریزنٹیشن میں اس طرح کے سب سے پہلے ہم ہسٹری لیتے ہیں کہ ہسٹری آف کنٹمنیشن آف اسکن وونڈ وتھ سوائل۔ 75% جو ہے نا وہ لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو اسکن وونڈز ہوتے ہیں، اس کے زخم جو ہوتے ہیں جسم کے اوپر، وہ سوائل کے ساتھ کنٹمنیٹ ہوتے ہیں، مطلب یہ مٹی کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، اوپر مٹی لگی ہوتی ہے، گوبر لگا ہوتا ہے، اس طرح۔ تو اس کے اوپر سر میں درد سٹارٹ ہوتا ہے، ملیز ہوتے ہیں، جسم میں درد اور ہوتا ہے، اور اس کی جو ٹپیکل پریزنٹیشن ہے، تو اس وہ ٹپیکل پریزنٹیشن میں اس طرح ہے کہ اس کے لاک جا ہوتے ہیں، اس کے جو جبڑے ہیں، جبڑے لاک ہوتے ہیں، اس کو ٹرسمس کہتے ہیں، اور کیونکہ اس کے جو فیشل مسل ہے وہ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں، تو اس کا منہ جو ہے نا بالکل لاک ہو جاتا ہے، منہ
بالکل کھلتا نہیں، بالکل لاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کی جو ٹپیکل نشانی یہ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رائزس سرڈیکونس ہے، مطلب یہ کہ لائن لائک فیس ہوتا ہے، شیر جس طرح شیر نہیں ہوتا، شیر کی جو شکل ہوتی ہے لائن لائک فیس، اس طرح مطلب اس کی جو شکل ہو جاتی ہے، جس طرح چیتا ہو گیا، شیر ہوتا ہے جنگل میں اس کی طرح۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی تیسری جو مین وہ ہے وہ اوپسٹوتھینس کہتے ہیں ہم لوگ، اوپسٹوتھینس کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا پورشر ہوتا ہے انسان کا جسم، اتنا مطلب جو ہے نا اس میں کھینچا ہوا جاتا ہے کہ اس کی سر کی جو آکسیپٹ ہے یہ نیچے زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور انسان کے جسم میں ایک کرو بناتا ہے سر، اور اس کی ایڑیاں جو ہے نا وہ ہل زمین کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اور باقی اندرونی جو جسم ہے اس کا ورٹیبل کالم اور اندر ہو گیا یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کا پوسچر ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ٹونک کلونک فٹس اس میں ہوتے ہیں، ٹونک کلونک فٹس مطلب اس کو جھٹکے پڑتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا اس میں جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ 90% جو ہے نا وہ ریسپیراٹوری فیلئر سے ہوتے ہیں، ریسپیراٹوری فیلئر مطلب اس کا جو ڈائفرام ہے مسل کنٹریکٹ کر جاتا ہے، اور اس میں وہ ریسپیریٹری فیل ہو جاتا ہے، سانس فیل ہو جانا، مطلب یہ کہ ریسپیریٹری فیل مطلب سانس نہیں لے سکتا ہے بندہ، تو وہ مر جاتا ہے 90%۔ اور 10% جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ اٹونامک نروس سسٹم ڈسفنکشن کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، مطلب بلڈ پریشر کم ہو گیا، بی پی وغیرہ کم ہوتا ہے، ایریتمیز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، ایون کہ جو پیدائشی بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے، جو نیونیٹل ٹیٹنس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بچوں میں یہ ہو گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے 2 دن تک جو ہے نا وہ دودھ پی سکتا ہے، اس کے اوپر جھٹکے وغیرہ نہیں ہوتے، اسپازم وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر 2 دنوں کے بعد جو تیسرا دن سے لے کر 28 دن کے درمیان میں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور دودھ نہیں پی سکتا ہے، مطلب یہ کہ چھاتی کو سخت نہیں کر سکتا ہے، دودھ نہیں پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مسل اسپازم ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جھٹکے وغیرہ آنے اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو یہ بچوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ اگر ایک بندے کو جب ہوتا ہے، یہ جب ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے، یہ اگر ایک مرتبہ ہو گیا تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے، پروگنوزس کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیڈ اینڈ انفیکشن ہے، انسان کے موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، مطلب ڈیڈ اینڈ انفیکشن۔ اگر اس کو ہم لوگ انٹریٹ کر دیتے ہیں، اس کو علاج وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو 100% اس میں مورٹیلٹی ہے، یہ کیس 100% مورٹیلٹی ہے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے۔ ایون ہم اس کو ٹریٹ بھی کر لیں تو ود ٹریٹمنٹ اس کی 40% جو ہے نا وہ مورٹیلٹی ہے، ایڈلٹس میں 40% مورٹیلٹی ہے ود ٹریٹمنٹ کے ساتھ، علاج کے ساتھ۔ اگر اور ریمائننگ جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو 40% مورٹیلٹی ہے، اموات ہیں، شرح اموات، اور اس کے ساتھ جو ریمائننگ جو ہیں وہ 60% جو بچتے ہیں، جو سروائیو کرتے ہیں، ان 60% میں جو 40% جو لوگ ہوں گے جو بیمار، اس کے ٹپیکل جو کیس ہوتا ہے ٹیٹنس کا، اس میں 40% جو ہے نا وہ پیرالسس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پیرالسس ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ مفلوج ہوتے ہیں، فالج اس کے اوپر۔ اور نیونیٹل جو ہے نا، نیونیٹل جو بچہ ہے ود ٹریٹمنٹ 80% مورٹلٹی ہے، جس چھوٹے بچے میں ہو جائیں پیدا ہونے کے بعد، اس کو اگر ٹریٹ بھی کر لیں تو اس میں 80% بچے جو ہے نا مرتے ہیں، ان کے مرنے کے جو ہے نا وہ چانسز ہوتے ہیں، وہ بچتے نہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، تو ٹی حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس کو ہم بچا کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہم اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو نیونیٹل ٹیٹنس ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹیٹنس ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ پروفلیکسس، ان کی پروفلیکسس کرتے ہیں۔ تو پریونشن آف نیونیٹل ٹیٹنس کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے کو انجیکشن تو نہیں لگاتے ہیں، ہم جو حاملہ عورت ہے جو پریگننٹ لیڈی ہیں، اگر اس کی پہلی پریگننسی ہے، فرسٹ پریگننسی ہے، تو پریگننسی کے دوران اس کو 2 انجیکشنز لگتے ہیں، اور اسپیشلی جو تیسرا جو 3rd ٹرائمیسٹر میں لگتے ہیں۔ پہلا انجیکشن اس کو 26 جو ہے نا 26واں ویکس پہ لگتے ہیں، ہفتے پہ، اور دوسرا جو انجیکشن اس کو 30
30واں جو ہفتہ ہے اس میں لگ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے انجیکشنز اور دوسرے جو انجیکشن جو ہیں اس کے درمیان میں کم از کم 1 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے. 1 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے. 2 انجیکشنز 4 ویکس اپارٹ ہم لوگ لگاتے ہیں اس کے لیے. اور اس کی جو سبسیکوینٹ جو فریکوینسی ہے اس کے بعد جو پریگننسیز ہیں تو کم از کم ان کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو اس کی دوسری پریگننسی ہوگی, دوسری مرتبہ جو حملہ ہوگی, تو اس کو پھر سنگل جو ہے نا وہ انجیکشن لگتا ہے, اور وہ بھی 3rd ٹرائمیسٹر میں. اس کے علاوہ جو چائلڈ بیئرنگ ایج جو حفاظتی ٹیکے ہیں جو گھروں میں عورتیں اگر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, چائلڈ بیئرنگ ایج یہ ہے کہ 15 سال سے لے کے 49 سال تک جو فیمیلز ہوں گی, چاہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو, چاہے پریگننٹ ہو نان پریگننٹ ہو, پریگننسی کے لیے تو میں نے بتا دیے ہیں, تو اس میں 5 جو ہے نا ان کے ٹیکے لگتے ہیں. تو وہ ہمارے سینٹر بھی لگتے ہیں, ہمارے ویکسینیٹرز بھی آتے ہیں, اور فیمیلز بھی آؤٹ ریچ جو گھروں میں آتے ہیں تو حفاظتی ٹیکے ان کو لگانے کے لیے آتے ہیں, تو وہ لازمی کورس کرا لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پریونشن آفٹر برتھ, تو ہم نے کیا کرنا ہے, TT انجیکشن لگانا ہے 0.5 ml IM لگاتے ہیں, اور 6واں ہفتہ 6, 10 and 14 ویکس, مطلب 6ویں ہفتے میں لگاتے ہیں, 10ویں ہفتے میں لگاتے ہیں, اور 14ویں ہفتے میں جو ہے نا اس کو انجیکشن لگاتے ہیں. بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس بچے کو سینٹر پہ لگاتے ہیں, ہمارے ویکسینیشن سینٹر پہ لگاتے ہیں, BHU BRC میں جس طرح جہاں پہ بھی اویلیبل ہو وہاں پہ. DPT انجیکشن اس کا نام ہے, ڈپتیریا, پرٹوسس اور ٹیٹنس, 3 قسم کے انجیکشن لگاتے ہیں. اور پھر ان کے بوسٹر جو ہے نا وہ 18 منتھ, 5 ایئرس, 10 ایئرس اور 65 سال میں ان کے بوسٹر لگاتے ہیں. نان امیونائزڈ ایڈلٹ میں بھی انجیکشن TT 0.5 ml IM 2 انجیکشنس لگتے ہیں 4 ویکس اپارٹ. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی جس کو کٹ لگا, جس کو موٹر سائیکل سے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کو جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا, یا پاؤں کے اندر کیل گھس گیا, کوئی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس کو اگر کوئی وونڈ چھونڈ ہو گیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ اپنے قریبی جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ آ جائیں, اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اور پھر ڈاکٹر جو ہے نا اس کے پاسٹ امیونائزیشن ہسٹری کو دیکھے گا کہ اس کو پہلے انجیکشن لگے نہیں لگے, کتنے لگے ہیں, اور اس وقت اس کا وونڈ کیسا ہے, وہ کلین کٹ وونڈ ہے یا اس کے اوپر مطلب مٹی لگی ہوئی ہے, گوبر لگا ہوا ہے, جو بھی ہے. تو اس طریقے سے پھر دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے جو انجیکشن ہسٹری وغیرہ 5 سال پہلے لگی تھی, 10 سال پہلے لگی تھی, پھر اس کو ایکٹیو امیونائزیشن کرنی ہے, بیس امیونائزیشن کرنی ہے, وہ ڈاکٹر کا کام ہے, وہ ڈاکٹر کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا خیال رکھیں. او مالنا البلاغ, ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ میسیج پہنچ جائے. اجازت دیجیے. ڈاکٹر شمس, انچارج BHU جال, کوستانپور.